السلام علیکم دوستو۔ پاکستان جس کا شمار دنیا کے غیر محفوظ ترین مقامات میں کیا جاتا ہے، لندن میں دہشت گردی کے واقعات ہوں یا کابل میں دھماکے، ہر الزام پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا یہ امیج بنانے کا ذمہ دار ہے بین الاقوامی میڈیا، جو پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی سے کبھی باز نہ آیا، جس نے ہمیشہ یہ دعوے کیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جیبیں بھر لیں، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس پرائی جنگ میں پاکستان کی کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنی عورتیں بیوہ اور کتنے بچے یتیم ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی پاکستان کو سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہوا اور اس کی معیشت بیٹھتی چلی گئی، جس کے خمیازے آپ، میں اور باقی تمام پاکستانی بھگت رہے ہیں، کبھی مہنگے پیٹرول کی صورت میں تو کبھی ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جنگ کے ان بدترین حالات میں دھکیلنے والا کون ہے؟ جی ہاں، کرپٹ پولیٹیشنز۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی منحوس نظر اگر پاکستان پر نہ پڑتی تو شاید آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے۔ 1990 سے قبل دنیا میں امریکہ کے علاوہ ایک اور عالمی طاقت بھی موجود تھی، جسے ہم سوویت یونین کے نام سے جانتے ہیں۔ 1940 عیسوی یعنی سوویت یونین کے قیام اور اس کے ختم ہونے تک امریکہ اور اس کے مابین ایک سرد جنگ چلتی رہی، اور کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ ان دونوں کے درمیان ایٹمی جنگ کی نوبت آ گئی۔ تو پھر اتنی طاقتور اور بڑی سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے چارلی ولسن۔ جی ہاں دوستو، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے سوویت یونین کی تباہی اور پاکستان کی زبوحالی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ چارلی ولسن 1933 عیسوی امریکی ریاست ٹیکساس میں پیدا ہوا۔ 1956 سے 1960 کے درمیان امریکی نیوی میں بطور لیفٹیننٹ کام کیا۔ یہاں سے اس کی پوسٹنگ پینٹاگون کے ایک انٹیلیجنس یونٹ میں ہوئی، جہاں اس کا کام سوویت یونین کے نیوکلیئر فورس کا تخمینہ لگانا تھا۔ پھر اچانک اسے سیاست دان بننے کی سوجھی، اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے دم پر امریکی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو منتخب ہوا۔ رفتہ رفتہ چارلی ولسن اس کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہوا، جس کا کام CIA کو مختلف آپریشنز کے لیے فنڈز جاری کرنا تھا۔ 1979 عیسوی سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد چارلی ولسن ہی وہ شخص تھا کہ جس نے پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف جنگی بیس بنانے کی حکمت عملی ترتیب دی۔ یہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اسلام کے نعرے کو در حقیقت اپنے دشمن کے خلاف استعمال کیا، جبکہ اس نے اپنی ایک گرل فرینڈ جوائن ہیرنگ کی سحرکاریوں کے ذریعے جنرل ضیاء الحق جیسے بظاہر متقی اور پرہیزگار انسان کو امریکی کھیل کا ایک اہم کردار بنایا۔ اس کے بعد چارلی ولسن نے اس منصوبے کے تحت امریکی انتظامیہ سے بلینز آف ڈالرز کی رقم حاصل کی، جس سے افغانستان میں لڑ رہے مجاہدین کو اسٹنگ میزائل سمیت کئی دوسرے جدید اسلحے فراہم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے جنگجوؤں کو تربیت دینا بھی اس پروگرام کا حصہ تھا۔ اس لیے ہر طرح کے افراد، چاہے ان کے عزائم جو بھی ہوں، انہیں جنگی تربیت اور ہتھیاروں سے نوازا گیا، کیونکہ اس وقت مقصد صرف ایک تھا، اور وہ تھا سوویت یونین کی تباہی۔ 1991 میں یہ مقصد پورا ہوا اور سوویت یونین کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن وہ عناصر کہ جنہیں امریکہ کی جانب سے جنگی تربیت اور بے پناہ جنگی وسائل سے نوازا گیا تھا، اب بھی باقی تھے۔ دوسری طرف چارلی ولسن ایک امریکی ہیرو بن کر سامنے آیا، جس نے ایک خونخوار دشمن کو شکست دی تھی۔ سن 2003 میں ایک امریکی صحافی جارج کرائل کی ایک کتاب چارلی ولسن وار سامنے آئی۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ کس طرح چارلی ولسن نامی اس شخص نے پاکستانی حکومت، پاکستانی سرزمین اور افغان عوام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنے دشمن کو زمیں بوس کیا۔ لیکن امریکی سینٹ سے منظور شدہ بلینز آف ڈالرز کہاں جاتے رہے؟ واشنگٹن پوسٹ نامی اخبار میں گڈ ٹائم چارلی کے نام سے ایک حیران کن اسٹوری شائع ہوئی،
جس میں بتایا گیا کہ چارلی ولسن کی نجی مصروفیات کیسی ہیں۔ اس کی تمام زندگی بدکاریوں کا ایک نمونہ رہی۔ اپنے نیول کیریئر میں ہی وہ اپنی بے حیائی اور بے شرمانہ افعال کے لیے مشہور تھا۔ سیاست دان بننے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک ایسا آفس بنوایا تھا کہ جس میں مردوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کا تمام اسٹاف لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ اس کا بیڈ روم جنسی سرگرمیوں کے حوالے سے میڈیا میں خاصا مقبول رہا، جبکہ وہ اپنے آفس کے درمیان ایک ہاٹ ٹب رکھنے کا بھی شوقین تھا، جہاں وہ اکثر کئی برہنہ لڑکیوں کے درمیان پایا جاتا۔ اخباری رپورٹرز نے ایک مرتبہ چارلی ولسن سے اس کی جنسی بیرا روی کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں ولسن نے بے ساختہ کہا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی قبض کے شکار راہب کو اس آفس میں کام کرنے کے لیے الیکٹ نہیں کیا ہے۔ ایک بڑی عوامی پوزیشن پر ہونے کے باوجود اس کی بدکاریاں نہ تو کم ہوتیں اور نہ ہی وہ انہیں کسی سے چھپاتا۔ اس نے کچھ بزنس مینز کے ساتھ مل کر ایلن واشنگٹن نامی ایک جنسی کلب بھی بنا رکھا تھا، جہاں دن بھر کے تھکے ہارے رئیس زادے شراب و شباب میں مشغول ہو جاتے۔ زناکاریوں کے ساتھ ساتھ وہ حد سے زیادہ شراب پینے کا عادی بھی تھا۔ شراب پینے کی یہی عادت اس کی طلاق کا سبب بھی بنی، جبکہ شراب نوشی ہی کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ ڈپریشن اور انسومینیا یعنی نیند نہ آنا جیسی بیماریوں کا سامنا بھی رہا، اور یہی شراب نوشی ایک مرتبہ ایک سنگین حادثے کا سبب بھی بنی کہ جب ولسن کے پاکستان آنے سے ایک رات قبل وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ایک گاڑی کو ٹکر مار دی۔ چونکہ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، اس لیے ولسن کو مجرم قرار نہ دیا جا سکا۔ شراب کے ساتھ ساتھ وہ دوسری نشہ آور ادویات کا بھی شکار تھا کہ جس میں ہیروئن سے لے کر کوکین تک شامل تھیں۔ جنسی سرگرمیوں، شراب نوشی اور دیگر نشہ آور ادویات کے بے تحاشا استعمال کے سبب اسے 2007 میں اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا۔ عیاشیوں اور بدکماشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 2010 میں یہ بدکار انسان چارلی ولسن اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن پاکستانی قوم اس کی دہکائی ہوئی آگ میں آج بھی جل رہی ہے۔ وہ جنگ جو چارلی ولسن وار کے نام سے جانی جاتی ہے، آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ ہزاروں شہری، بچے، بوڑھے اور ہماری افواج سب کے سب آج بھی اس چارلی ولسن وار کا شکار ہیں، جس کا سبب شاید چارلی ولسن سے زیادہ ہمارے کرپٹ ترین پولیٹیشنز ہیں کہ جنہوں نے چند سکوں کی خاطر ہماری قوم کو ایک پرائی جنگ میں دھکیل دیا۔ چارلی ولسن نامی اس شخص پر ہالی ووڈ میں ایک فلم چارلی ولسن وار کے نام سے بھی بن چکی ہے، جس میں ٹام ہینک نامی مشہور زمانہ ایکٹر نے چارلی ولسن کا کردار نبھایا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔